کربلا کا وہ دن دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا دن جب انسانیت کے آسمان پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ امام حسین اور ان کا چھوٹا سا خاندان سچائی اور انصاف کے لیے کھڑا تھا، اور سامنے تھا یزید کا لشکر جو صرف طاقت اور سیاست کا بھوکا تھا۔ امام حسین کے پاس ان کا ایک وفادار دوست تھا، ان کا گھوڑا زوالجناح، وہی زوالجناح جس پر سوار ہو کر امام حسین نے کئی بار میدان جنگ میں دشمن کا سامنا کیا، جس نے امام کے درد کو، ان کے آنسوؤں کو سب دیکھا۔ اس گھوڑے کی وفاداری پر آسمان بھی رو پڑتا۔ عاشورہ کا دن 10 محرم، سورج تیز تھا، ریگستان کی ریت جیسے آگ اگل رہی تھی۔ امام حسین اور ان کا خاندان 3 دن سے بغیر پانی کے بھوکا تھا، مگر ان کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے، حضرت علی اکبر، قاسم، عباس، سب۔ آخر وقت آیا امام حسین کا۔ امام نے زوالجناح کی گردن پر پیار سے ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہے ہوں اب یہ میرا آخری سفر ہے۔ زوالجناح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے امام کو پہلی بار اتنا اداس دیکھا تھا، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ امام حسین زوالجناح پر سوار ہوئے اور جنگ کے میدان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت زوالجناح کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج اس کا مالک واپس نہیں آئے گا۔ پھر دشمنوں نے چاروں طرف سے امام پر حملہ کر دیا۔ امام نے جان بازی سے لڑائی کی، لیکن تقدیر میں شہادت لکھی تھی۔ آخر میں امام حسین زمین پر گر گئے، زوالجناح وہیں رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام کے سر پر شمر کی تلوار چل گئی، کربلا کی ریت لال ہو گئی، آسمان بھی گونگا ہو گیا، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا۔ زوالجناح وہ منظر دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ اس نے امام کے پاس جا کر اپنی گردن جھکا دی، جیسے کہہ رہا ہو میرے مالک اٹھ جاؤ، میں آپ کو گھر واپس لے جاتا ہوں۔ لیکن امام حسین اب اس جہان میں جا چکے تھے جہاں نہ پیاس تھی نہ غم۔ پھر زوالجناح نے امام کے کپڑوں میں خون سے بھری کجاوا کٹھی کو محسوس کیا اور پلٹ گیا۔ اس کی کجاوا خالی تھی، پہلے جس پر امام بیٹھتے تھے اب وہ خالی تھی۔ زوالجناح کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ دوڑ کر خیموں کی طرف گیا۔ امام حسین کی بہن بی بی زینب نے دیکھا کہ زوالجناح اکیلا واپس آ رہا ہے، کجاوا خالی ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی، بھائی حسین کہاں ہیں؟ کیوں زوالجناح اکیلا آیا ہے؟ بی بی زینب نے زوالجناح کی کجاوا پر ہاتھ رکھا۔ ان کے ہاتھ امام کے خون سے رنگین ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ بی بی زینب سمجھ گئیں کہ ان کا بھائی حسین اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ زوالجناح بھی اداس تھا، جیسے وہ رو رہا ہو۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ زوالجناح وہاں سے بھاگ گیا، ریگستان کے بیچ میں چلا گیا، اور اس نے دوبارہ کبھی خود کو کسی کے ہاتھ نہ لگنے دیا۔ کہتے ہیں زوالجناح یا تو کسی نہر میں ڈوب گیا یا خود ریت میں گر کر مر گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے خود کو قربان کر دیا کیونکہ وہ امام کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ زوالجناح صرف ایک گھوڑا نہیں تھا، وہ وفاداری، محبت اور قربانی کی نشانی تھا۔ کربلا کی کہانی صرف انسانوں کی نہیں ہے، جانوروں نے بھی اپنی وفاداری سے ثابت کر دیا کہ سچائی کے سفر میں وہ بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد زوالجناح کی یاد کربلا کی مٹی میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ ہر محرم لوگ زوالجناح کی یاد میں اس کی تصویر بناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور روتے ہیں، کیونکہ زوالجناح وہ ہے جسے پتہ تھا کہ اس کا مالک اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر بھی اس نے وفاداری نہیں چھوڑی۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، زوالجناح کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اس کی وفا، اس کا درد اور اس کی آنکھوں کے آنسو کربلا کی کہانی کو اور بھی گہرا بنا دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ وفاداری صرف انسانوں کا کام نہیں، دل چاہے انسان کا ہو یا زوالجناح جیسے ایک معصوم روح کا، جب تک سچ کے لیے دھڑکتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔